إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. حضرات محترم، گزشتہ آیات میں اللہ کا یہ حکم آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اللہ اہل ایمان کو یہ حکم دے رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے. وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، جب تم بات کو سن لو تو پھر منہ نہیں پھیرنا. اب اطاعت کیسے کرنی ہے اللہ رب العزت اس کی وجہ بیان کرتے ہیں، کیسے کرنی ہے اور کیوں کرنی ہے. اللہ پھر اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. استجیبوا کا مطلب ہے قبول کر لو، فوراً ایکسپٹ کر لو. استجیبوا للہ وللرسول، چاہے اللہ کی بات ہو یا اس کے رسول کی. اذا دعاکم، جب بھی تمہیں بلائیں، لما یحییکم، اسی کے اندر تمہاری زندگی ہے. حتیٰ کہ ایک مثال دے کے ائمہ مفسرین نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں تشریف لائے تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نفل پڑھ رہے تھے. آپ نے انہیں بلایا تو حضرت ابی بن کعب اپنی نماز مکمل کر کے تو تشریف لائے اور نبی کریم کے سامنے حاضر ہو کے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ نے مجھے یاد فرمایا. آپ نے فرمایا جب میں نے بلایا تھا اسی وقت کیوں نہیں آئے. پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. اب یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ایک شخص نماز بھی پڑھ رہا ہو جو ایک بہت ہی مستحسن عمل ہے، لیکن نماز پڑھتے ہوئے بھی اللہ کے رسول بلاتے ہیں تو اسے نماز چھوڑ کے اللہ کے رسول کا حکم ماننا ہوگا. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کی ذات مقدسہ ان کے حکم کی حیثیت کیا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس میں نہ اللہ کا کوئی فائدہ ہے نہ اس کے رسول کا. لما یحییکم، تمہاری زندگی اس میں ہے، یعنی ہماری زندگی، اس کی بقا، اس کا ایمان اللہ کے ہاں وہ مقبول اس لیے ہے کہ ہم اللہ کو رب مانتے ہیں، اس کے احکامات کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کے رسول کے حکموں کی تعمیل کرتے ہیں. لما یحییکم. تو اگر خدا نخواستہ ایک آدمی کے دل میں خیال آتا ہے اگر میں ایسا نہ کروں تو پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا، جان لو، أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اللہ تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان حائل ہو جائے گا. اب انسان نے کوئی بھی سوچنی ہے تو کہتا ہے میرے دل میں یہ خیال آیا، میرے دل میں یہ سوچ آئی،
میرے دل نے یہ پلاننگ کی. تو جب انسان اللہ کی اور اس کے رسول کی بات کو قبول نہیں کرتا تو اللہ اس کے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، حالانکہ انسان سمجھتا ہے کہ میں اپنے دل کے سب سے زیادہ قریب ہوں. پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان کو ہر بات سمجھ آتی ہے، حق بات کی سمجھ نہیں آتی. انسان کو ہر بات کی سمجھ آتی ہے، نیکی کی سمجھ نہیں آتی. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَاعْلَمُوا، پھر جان لو اگر ایسا نہیں کرو گے، اللہ کی بات کو قبول نہیں کرو گے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول نہیں کرو گے، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان حائل ہو جائے. یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ائمہ مفسرین لائے ہیں جو میرے اور آپ کے لیے بڑی اہم اور ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کا دل، ابن آدم سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ صرف مردوں کی بات ہے، مرد اور عورت سارے اولاد آدم ان کو مخاطب ہو. کہا ابن آدم کا دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے. اللہ کی انگلیاں کیسی ہیں؟ جیسی ان کی شان کے لائق ہے. ہم اپنے ہاتھ یا انگلیوں سے ان کی مناسبت نہیں کر سکتے. دو انگلیوں کے درمیان ہے، جیسے چاہتا ہے پھیر دیتا ہے، چاہے برائی کی طرف پھیر دے چاہے نیکی کی طرف. لیکن یہاں ایک بات سوچنے کی ہے کہ انسان کہہ سکتا ہے جب میرے بس میں نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نیکی کی طرف اس وقت پھیرتا ہے جب انسان نیکی کی تمنا کرے، اس کے دل میں خواہش ہو، وہ نیکی کا قدردان ہو، تو اللہ نیکی کی طرف پھیر دیتا ہے. تو جب ایک انسان نیکی کی طرف آنا ہی نہیں چاہتا، وہ بھاگ بھاگ کے برائی کی طرف جاتا ہے، تو پھر اللہ اسی طرف پھیر دیتے. تو کہا اس لیے تم اللہ سے دعا کرتے رہا کرو. کیا؟ یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر لے. یا مثبت القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کو جمع دینے والے میرے دل کو اپنی اطاعت، اپنی فرما برداری کے اوپر جما لے. بلکہ نیک اور صالح لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ سجدوں کے اندر اس دعا کو کرتے ہیں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، دلوں کو بنانے والے، دلوں کو کی کیفیت پیدا کرنے والے، میرے دل کو اپنے دین کی طرف ثابت کر دیں. اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو بھی اپنے دین کی طرف پھیر دے، اپنی اطاعت اور فرما برداری کی طرف پھیر دے. کیونکہ بعض اوقات انسان جب خطائیں ایسی کرتا ہے، اس سے ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو پھر اللہ ناراض ہو کے اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے. جس طرح کسی چیز کو بند کرنے کے لیے تالا لگاتا ہے، اللہ قفل لگا دیتا ہے. پھر انسان چاہے بھی تو اسے سمجھ نہیں آتی. تو اللہ رب العزت ہمیں ایسی بد نصیبی سے محفوظ رکھے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر تم نے ایسا نہ کیا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی بات کو قبول نہ کیا، تو وَاعْلَمُوا جان لو ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ تمہاری اور تمہارے دل کے درمیان حائل ہو جائے گا. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ یاد رکھو، یہ نہ کہنا ایسا ہو جائے تو کیا ہو جائے گا، تمہیں لوٹ کے اسی کے پاس جانا ہے. پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. اللہ لوگوں کو فرما رہے ہیں ڈرو اس فتنے کو جو خاص ظالموں کو نہیں
سارے اس کی لپٹ میں آ جائیں گے۔ احادیث میں 3 قسم کی باتیں آتی ہیں یہاں سامنے کہ کب ایسا وقت آتا ہے جب ہر شخص نیک و بد اس فتنے کی زد میں آ جائے گا۔ ان میں نمبر 1 سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظہرت المعاصی فی امتی عمهم اللہ بعذاب من عندی، جب میری امت کے اندر گناہوں کی بہتات ہو جائے گی پھر اللہ چاروں طرف سے عذابوں کے ساتھ انہیں گھیر لے گا۔ تو انہوں نے سوال کیا اما فیہم یومئذ اناس صالحون، کیا اس وقت نیک لوگ نہیں ہوں گے؟ انہوں نے کہا نیک لوگ ہوں گے۔ تو کہا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ کہا یصیبہم ما اصاب الناس، جو برے لوگوں کے ساتھ معاملہ ہوگا ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا، لیکن انجام دونوں کا مختلف ہوگا۔ نیک لوگوں کا انجام ثم یصیرون الی مغفرۃ من ربی، پھر وہ اللہ کی معافی اور اس کی مغفرت کی طرف چلا دیے جائیں گے، اور برے لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، العیاذ باللہ۔ اور دوسرا سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تمہیں نیکی کا ضرور حکم کرنا ہوگا، تمہیں ضرور برائی سے روکنا ہوگا۔ اگر تم ایسا کرنا چھوڑ دو گے تو اللہ تم پہ عذاب مسلط کر دے گا، پھر دعائیں بھی مانگو گے تو تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ آج ہمیں گلہ ہے یہ اس بات کا کہ بہت دعائیں مانگتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ جب ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں تو ہم برائی کو دیکھ کے چہرہ دوسری طرف کر لیتے ہیں کہ یہ جانے اور ان کا کام، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے ان کے کاموں میں ٹانگ اڑانے کی۔ اللہ رب العزت، بلکہ اگر کوئی انسان برائی کو روکنے کی کوشش کرتا ہے تو معاشرے میں بہت سے لوگ کہتے ہیں تم خدائی فوجدار ہو کہ ہر معاملے میں ٹانگ اڑاتے ہو۔ حکم ہے اللہ کا تأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، تمہیں ضرور نیکی کا حکم کرنا ہوگا اور ضرور برائی سے روکنا ہوگا۔ جب ایسا کرنا چھوڑ دو گے تو اللہ تم پہ عذاب مسلط کرے گا، پھر دعائیں مانگو گے تو اللہ دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ تو اللہ رب العزت ایسی صورتوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ فرماتے ہیں واتقوا، ڈرو اس فتنے سے، لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، کہ نہیں پہنچے گا ظالموں کو خاص، سب کو پہنچے گا۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ کا انتقام بڑا سخت ہے۔ اللہ کے انتقام سے ڈرتے ہوئے نبی کریم تہجد کے سجدوں میں یہ دعا مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ، جب تم مجھ پہ سختی کرنے کا ارادہ کرے تو تیری رضامندی کی پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ، جب تم مجھ سے انتقام لینے کا ارادہ کرے تو تیری عافیت کی پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ، تیری ذات کے علاوہ تو کہیں بھی جائے پناہ نہیں۔ لا احصی ثناء علیک، میں تو تیری تعریف بھی نہیں کر سکتا۔ کما اثنیت علی نفسک، تیری اتنی تعریفیں ہیں جتنی تو چاہتا ہے، یہ تیری شان کے لائق ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتی ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یہ بات جان لو، اس بات کو لائٹلی نہ لینا، ہلکا نہ لینا کہ کیا ہو جائے گا، بلکہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بغیر مر گئے تو ان اللہ شدید العقاب، پھر اللہ کا انتقام بڑا سخت ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے غصے اور ناراضگی سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔